الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، ملی ساتھیوں، آج میں جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ ہے روزے کی فضیلت۔ قرآن و حدیث میں روزے کے متعدد فضائل ذکر کیے گئے ہیں، انہی میں سے چند فضیلتوں کا آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی فضیلت روزے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کے کثرت ثواب کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر صیام، مگر روزہ۔ فانہ لی، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، یعنی بنو آدم کا عمل ایک نیکی سے 10 نیکی سے ہوتے ہوئے 700 گنا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر صوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا۔ میرے لیے بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کتنا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا کچھ معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بدلہ دے گا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا بدلہ ہوگا اور کتنا زیادہ ہوگا۔ دوسری فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزہ عملوں میں سب سے افضل عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مرنی بأمر ینفعنی اللہ بہ، قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حکم دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے مجھے نفع پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر روزہ لازم پکڑ لو، فإنہ لا مثل لہ، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری فضیلت روزے کی، الصیام جنۃ من شہوات الدنیا وعذاب الآخرہ، روزہ یہ ڈھال ہے دنیا کی شہوتوں سے اور آخرت کے عذاب سے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو دنیا کی شہوات سے بچتا ہے، اور یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا کل قیامت کے روز آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او صابہ فلیقل انی صائم مرتین، رواہ البخاری۔ اور انہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ وحصن حصین من النار، یعنی روزہ ڈھال ہے اور مضبوط قلعہ ہے جہنم سے، مضبوط قلعہ ہے جہنم سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزہ ڈھال ہے دنیا کے شہوات سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ چوتھی فضیلت، روزہ رکھنے سے صبر کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ صبر کی جتنی قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں قسمیں روزے میں پائی جاتی ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، وعن معصیت اللہ، اور اللہ کی معصیت سے رک کر کے صبر کرنا،
وعلی اقدارہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا. اور یہ تینوں چیزیں اس روزے میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والے لوگ اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے، بغیر حساب کے، بہت زیادہ. پانچویں خوبی الصیام کفارۃ للخطایا والذنوب، یہ روزہ کفارہ ہے، گناہوں کا، معصیت کا کفارہ ہے. فعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفر الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. رواه البخاری و مسلم. امام بخاری و مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تخریج کی ہے کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اس کے نفس میں، اور اس کے اولاد میں، اس کے پڑوسی میں، یہ سب چیزیں آدمی کے لیے فتنہ ہیں. ان کی وجہ سے ایک انسان کبھی حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا. یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ، اس فتنے کا کفارہ روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، بھلی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا. تو میرے بھائیو دوستو، روزہ کفارہ ہے ہماری گناہوں کا، ہماری خطاؤں کا. چھٹی خوبی الصیام یشفع لصاحب یوم القیامہ، روزہ کل قیامت کے روز روزے دار کی شفاعت کرے گا. فعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشراب بالنهار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان. رواه احمد. اس کے امام احمد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. کل قیامت کے روز روزہ اور قرآن یہ روزے دار کی شفاعت کریں گے، بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے رب، میں نے اس بندے کو کھانے اور پینے سے دن میں روکے رکھا تھا، اس لیے میری شفاعت اس کے سلسلے میں قبول کر لے. اور قرآن کہے گا اے رب، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، فشفعنی فی فیشفعان، تو میری شفاعت اس کے سلسلے میں قبول کر لے. چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. تو میرے بھائیو دوستو، اس سے بھی اس کی روزے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. ساتویں فضیلت، ساتویں خوبی روزے کی یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا ریان دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ جنت کے اندر روزے داروں کے لیے بنایا ہے، ایک اسپیشل دروازہ ان کے لیے ہے. کل قیامت کے روز اسی دروازے سے یہ لوگ داخل ہوں گے. فعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاری و مسلم. یعنی قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس سے روزے دار لوگ قیامت کے دن داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اسے داخل نہیں ہوگا. قیامت کے روز کہا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر اس سے داخل ہوں گے. جب آخری آدمی، ان روزے داروں میں سے آخری آدمی داخل ہو جائے گا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. دیکھا آپ نے کتنی اہمیت ہے اس روزے کی. آٹھویں فضیلت روزے کی یہ ہے الصیام من الاعمال التي وعد اللہ صاحبہ بالمغفرہ والاجر العظیم. روزہ ان اعمال میں سے ہے جس کے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت ہے۔ 9ویں فضیلت ہے روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، وہ ان دونوں سے خوش ہوگا، وہ ان دونوں سے خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرح، جب روزے دار افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہے۔ بھوکا پیاسا آدمی جب پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب روزے دار کل قیامت کے روز اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس روزے کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ یعنی روزے کا جو ثواب ہوگا، جو اجر ہوگا، وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 10ویں فضیلت اور 10ویں خوبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر اور اچھی ہے۔ یعنی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے معدے سے ایک بو نکلتی ہے، اس بو کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر کے آپ منہ کی صفائی نہ کریں، آپ مسواک نہ کریں، آپ ایسی چھوڑ دیں تاکہ منہ سے بدبو آئے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ یعنی بھوکے کی وجہ سے یا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے رائحہ نکلتی ہے، وہ رائحہ مراد ہے۔ 11 نمبر روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک روز اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے روزے کی وجہ سے اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، 70 سال دور کر دیتا ہے ایک دن کے روزے سے۔ 12 نمبر کی فضیلت، 12ویں فضیلت، دعا الصائم مستجاب۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر، رواه البیہقی والطبرانی وصححہ الالبانی۔ اس کو امام بہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ روزے دار کی دعا مستجاب ہے، مقبول ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 دعوتیں یعنی 3 طرح کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا۔ اس سے بھی اس روزے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ 13ویں خوبی الصیام یطہر القلب، روزہ یہ دل کو پاک کرتا ہے۔ فعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوم شہر الصبر و3 ایام من کل شہر یذهبن بوحر الصدر، رواہ احمد والبیہقی والبزار وصححہ الالبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا یہ سینے کے
حسد کو، عداوت کو، حقد کو دور کر دیتا ہے، یعنی دل کو پاک کر دیتا ہے۔ 14ویں فضیلت، جعل اللہ تعالی الصیام من الکفارات لعظم اجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو بعض کفارات کی جگہ پر رکھا ہے اس کے اجر کی اہمیت کی وجہ سے۔ جیسے کوئی حج کے لیے آیا ہے، متمتع ہے، حج تمتع کر رہا ہے اور ہدیہ کا جانور نہ پائے تو روزہ رکھے۔ اسی طرح سے قتل کے کفارے میں 2 مہینے کا پے در پے روزہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قسم کھا لے تو وہاں پر 3 دن کا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کے اجر کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کفارات کی جگہ پر روزے کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ ہے اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ 16ویں فضیلت، الصیام سبیل الی غرف الجنہ، روزہ جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے کا سبب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں غرف ہیں، بالا خانے ہیں، ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول کس کے لیے یہ سب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بات اچھی کرے اور کھانا کھلائے اور خوب روزہ رکھے اور راتوں کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ 17ویں خوبی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے روزہ ہے، یہ 17ویں خوبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے جس کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازوں کو ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ تو اس شخص نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خوشی ہو رہی ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث میں بھی روزے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو روزے کی اہمیت سمجھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔